السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 28 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 21 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں موسلا دھار بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ آفت بھی بن گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دہلی میں آج جمعے کی صبح سے ہی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہے۔ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دہلی کی سڑکوں پر پانی جمع نظر آ رہا ہے۔ منٹو روڈ دہلی میں بارش کی وجہ سے ایک گاڑی ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نیوز ایجنسی ANI نے ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ کس طرح ایک کار پانی میں ڈوب رہی ہے۔ حالانکہ اس بارش سے دہلی کے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک آفت بھی بن رہا ہے۔ دہلی، نوئیڈا اور گروگرام میں پانی جمع ہونے کی صورتحال ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس سے قبل بھی منٹو روڈ پر پانی جمع دیکھا گیا تھا۔ ایسی صورتحال یہاں بارش کے موسم میں اکثر ہوتی رہتی ہے۔ منٹو روڈ پر پانی جمع ہونے کا مسئلہ کئی سالوں سے موجود ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے صورتحال ہر سال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کئی بار پانی بھرنے سے لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایک بار DTC کی بس بھی یہاں پانی میں بھر جانے سے ڈوب گئی تھی۔ مشکل سے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بچایا جا سکا تھا۔ دہلی NCR میں مانسون سے پہلے کی پہلی بارش نے جہاں گرمی سے کافی راحت فراہم کی ہے، وہیں لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آج جمعے کی اولین ساعتوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے بعد سڑکیں زیر آب آ گئی۔ اس کے علاوہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 کی چھت گر چکی ہے۔ کئی گاڑیاں اس کی زد میں آ گئی۔ اس میں بیٹھے 3 افراد شدید زخمی اور ایک شخص پھنس گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی کئی فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ دہلی فائر سروس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ صبح تقریباً 5:30 بجے ہمیں دہلی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 پر چھت گرنے کی اطلاع ملی۔ 3 فائر انجنوں کو موقع پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میں ذاتی طور پر دہلی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر چھت گرنے کے واقعے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ابتدائی امدادی ٹیمیں موقع پر کام کر رہی ہے۔ نیز ایئر لائنز کو ٹرمینل 1 پر تمام متاثرہ مسافروں کی مدد کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے ایک تقریب کے دوران سوالوں کے جواب میں کہا کہ جب سے میں ایک جج کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور اس بات کو بھی 24 سال ہو گئے ہیں، مجھ پر کبھی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے وضاحت پیش کی کہ ہندوستان میں مقننہ اور عدلیہ 2 الگ الگ آئینی ادارے ہیں۔ یہ دونوں ہی اپنے اپنے دائروں میں رہ کر کام کرتے ہیں، اس لیے ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے، نہ کہیں سے کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ملک کے تمام پسماندہ طبقات کے لیے پوری شدت سے آواز اٹھانے والی مشہور مصنفہ اروندھتی رائے کو ایک اور باوقار عالمی اعزاز سے سرفراز کیا گیا ہے۔ انہیں پین پینٹر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان ادیبوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے سماج کی اصل سچائی کو نہ صرف اجاگر کیا ہے بلکہ اس میں موجود خامیوں کی طرف کھل کر انگلی اٹھائی ہے۔ اروندھتی رائے کو یہ ایوارڈ اسی سال اکتوبر میں ایک شاندار تقریب کے دوران تفویض کیا جائے گا۔ واضح کہ گزشتہ دنوں ہی اروندھتی رائے کے خلاف دہلی پولیس نے 2010 کے ایک معاملے میں چارج شیٹ تیار کی ہے۔ 18ویں لوک سبھا کے پہلے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جہاں حکومت کے مستقبل کے کئی عزائم اور حصولیابیوں کا ذکر کیا، وہیں انہوں نے کئی متنازع مسائل و امور پر بھی بات چیت کی، جس سے آئندہ دنوں میں اپوزیشن اور حکمراں جماعت میں میعاد آرائی کا پورا نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ اپوزیشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں آئین و جمہوریت کے تحفظ کے عزم کے اظہار کے درمیان صدر جمہوریہ نے ایمرجنسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو آئین پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اپنی تقریر میں متنازع شہریت ترمیمی قانون کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری سرکار نے CAA قانون کے تحت پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ جن خاندانوں کو CAA کے تحت شہریت ملی وہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت آئین کو صرف سرکاری کام کاج کا ذریعہ نہیں بلکہ عوامی بیداری کا وسیلہ سمجھتی ہے، اس لیے 26 نومبر کو یوم آئین منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جموں کشمیر میں بھی آئین لاگو ہو گیا، جہاں 370 کی وجہ سے حالات کچھ اور تھے۔ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا بھی دفاع کیا۔ انہوں نے منی پور کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی سرکار شمال مشرق میں دیرپا امن کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بہت سے پرانے تنازعات حل اور کئی اہم معاہدے طے پا چکے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے نیٹ اور دیگر امتحانات میں بدعنوانی اور دھاندلی کے پیش نظر ملک بھر میں اپوزیشن اور طلباء کے احتجاج کے پس منظر میں کہا کہ ان کی حکومت کی مسلسل کوشش ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو اپنی
صلاحیتوں کے اظہار کا مناسب موقع ملے۔ اس کے لیے امتحانات میں شفافیت ضروری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے صدر جمہوریہ کی تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے نئی بوتل میں پرانی شراب سے تعبیر کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ انتخابات کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی تقاریر نے حقیقت کی تصدیق کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی سوچ صرف سماج کو تقسیم کرنے کی ہے۔ اڑیسہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آسام اور اتر پردیش جیسی بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں مودی حکومت کے آنے کے بعد ہجومی تشدد، موب لنچنگ، فرقہ وارانہ فسادات اور غریبوں کے گھروں کی غیر قانونی بلڈوزنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا، لیکن حکمراں جماعت مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے ذریعے تحریر کردہ صدر جمہوریہ کے خطاب سے ایسا لگا جیسے وزیراعظم عوامی مینڈیٹ سے انکار کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، حالانکہ عوام نے ان کے 400 پار کے نعرے کو مسترد کر دیا اور بی جے پی ضروری اکثریت کی بھی حاصل نہیں کر پائی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ نیٹ پر حکومت کی لیپا پوتی نہیں چلے گی۔ گزشتہ 5 سالوں میں 66 امتحانات میں کم از کم 12 پیپر لیک ہوئے، جس سے 75 لاکھ طلبہ متاثر ہوئے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایمرجنسی پر تبصرہ کرنے کے لیے آج کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور اپوزیشن اتحاد کے دیگر اراکین نے ان سے ملاقات کر کے اس پر سخت احتجاج درج کرایا۔ راہل گاندھی کے ساتھ اپوزیشن کے اراکین میں این سی پی لیڈر سپریا سولے، راشٹریہ جنتا دل لیڈر میسا بھارتی، ڈی ایم کے لیڈر کنی موزی بھی موجود تھیں، اور ان اراکین نے اوم برلا کے تبصرے کو پارلیمنٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے والا ایک بہت سنگین معاملہ قرار دیا۔ ان اراکین نے پارلیمانی روایت کی اس پامالی پر سخت غصے کا اظہار بھی کیا۔ واضح کہ اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ میں ایمرجنسی کے سیاہ دنوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایک قرارداد پڑھ کر سنائی اور اراکین سے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پر اپوزیشن کے اراکین نے سخت احتجاج کیا۔ دوسری طرف کانگریس کے تنظیمی جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے بھی اوم برلا کو خط لکھ کر اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس کو سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پارلیمنٹ جیسے ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کی طرف سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ دیپندر سنگھ ہڈا کو بیٹھنے اور انہیں یہ نہ سکھانے کے لیے کہنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وائرل ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا کہ اوم برلا کے لیے کانگریس رکن پارلیمنٹ کو ڈانٹنا بدتمیزی ہے، اور تبصرہ کیا کہ برلا کو اپوزیشن کے رکن پارلیمنٹ سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے لوک سبھا میں حلف لیا اور حلف کے اختتام پر جے سنویدھان کہا۔ تھرور کے جے سنویدھان پر جواب دیتے ہوئے لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حلف آئین کے نام پر ہی لیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک تھرور اپنا حلف مکمل کر چکے تھے اور اپوزیشن لیڈر اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دیپندر ہڈا اور دیگر کانگریسی لیڈر تھرور کی حمایت میں آگے آئے۔ دیپندر ہڈا نے کھڑے ہو کر اوم برلا سے کہا کہ سر، آپ کو اس یعنی تھرور کے جے سنویدھان کہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا، مجھے مشورہ مت دو، بیٹھ جاؤ۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج، جس میں بی جے پی کچھ حد تک تھم گئی ہے اور اسے اکثریت بھی نہیں مل سکی، اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ہو رہے حملوں پر کمیونسٹ پارٹی سی پی ایم نے شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ پارٹی کے پولیٹ بیورو کی جانب سے جاری ہوئے تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ لوک سبھا کے نتائج نے بی جے پی کو شدید جھٹکا دیا ہے اور اس کے لیے وہ صرف مسلمانوں کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں اور خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں پر حملے، ان کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی اور ان کے بائیکاٹ کی کوششوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ بی جے پی اور دیگر ہندوتوادی جماعتیں اب ملک کے طول و عرض میں فرقہ وارانہ خلیج کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کریں گی۔ پارٹی نے اپنے بیان میں رائے پور، علی گڑھ، اکبر نگر، بڑوڈا، ناہن، دہلی، سنگم وہار اور دیگر علاقوں کی مثال پیش کی جہاں پر مسلمانوں کو بھگوا تنظیموں نے کھل کر نشانہ بنایا اور ان کے بائیکاٹ تک کی دھمکی دی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ بڑوڈا کا واقعہ تازہ مثال ہے جہاں مقامی افراد بھگوا تنظیموں کے اثر میں مسلمانوں کو مکان خریدنے نہیں دے رہے ہیں۔ ناہن میں ان کے کاروبار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ رائے پور میں ہجومی تشدد کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سبھی واقعات کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ پارٹی پولیٹ بیورو نے اپنے کارکن سے اپیل کی ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں الرٹ رہیں اور بی جے پی کے ایک ایک قدم کی نگرانی کرے، کیونکہ یہ پارٹی اپنے مفاد کے لیے پورے ملک کو فرقہ وارانہ آگ میں جھونکنے کو تیار بیٹھی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی دہلی کی سرکاری قیامگاہ کو فرقہ پرستوں کی جانب سے پھر ایک مرتبہ نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا۔
असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने के 2 दिन बाद इनकी दहली की क़यामगाह को निशाना बनाकर घर पर सियाह रंग का पेंट डाल दिया गया और नामों की तख्तियों पर मुतनाज़ा स्टिकर चस्पा कर दिए गए, जिस पर हम इजराइल के साथ हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल की जाए तहरीर था। इस कार्रवाई के वीडियोस हमें हमलावरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए। हमला करने वालों ने वीडियो में कहा कि यह हरकत उन्होंने की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन 6 हमलावर इत्मीनान के साथ अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सियाह रंग डालने और स्टिकर चस्पा करने के नतीजे में बाबूद दाखिले की दीवारें और ओवैसी के नाम पर मुश्तमिल और पार्टी की तफसीलात पर मुश्तमिल बोर्ड्स भी ख़राब हो गए। इस हमले के वक्त ओवैसी अपनी क़यामगाह में मौजूद थे। इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हमले के बाद दिल्ली पुलिस के अहदेदार असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पहुंच गए। पुलिस मुलाजमीन ने खुद सदर मजलिस के नामों पर मुश्तमिल तख्तियों की सफाई अंजाम दी और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस हमले की इत्तला पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि आज कुछ नामालूम शरपसंदों ने इनके घर पर हमला करके काले रंग का पेंट डाल दिया और नामों को मिटाने की कोशिश की। सदर मजलिस ने कहा कि अब वो ये भी भूल चुके हैं कि आखिरी कितनी मरतबा इनकी दहली की रिहायशगाह को निशाना बनाया जा चुका है। ओवैसी ने जब दिल्ली पुलिस से यह दरियाफ्त किया कि इनकी क़यामगाह से बहुत करीब दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, इनकी नाक के नीचे ये किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस भी बेबसी का इजहार कर रही है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हिंदुस्तान में तब्दीली मजहब, मुखालिफ क़वानीन, नफरत अंगेज़ तकरीर और अक़लियती तबक़ात के अरकान के मकानात व इबादतगाहों के इंतज़ाम में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। उन्होंने बैनुल क़वामी मजहबी आज़ादी पर स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट की इजराई के मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा कि दुनिया भर में लोग मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के सीनियर अहदेदारों ने साल 2023 में अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों से मजहबी आज़ादी के बारे में तशवीश ज़ाहिर की है। हिंदुस्तान से मुतालिक मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 में से 10 रियासतों में तब्दीली मजहब की रोकथाम के लिए क़वानीन बनाए गए हैं। इनमें से बाज़ रियासतों में शादी के मकसद से तब्दीली मजहब के खिलाफ जुर्माने आयद किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के दौरान मजहबी अक़लियती ग्रुपों के बाद अरकान ने इन्हें तशद्दुद से बचाने में हुकूमत की अहलियत और आमदगी को चैलेंज किया है। इसके अलावा मजहबी अक़लियती ग्रुपों के अरकान के खिलाफ तहक़ीक़ात और इनके मजहब और अक़ीदे की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की अहलियत और आमदगी पर भी सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तान ने साबिक़ में मुल्क के बारे में इंसानी हुकूक़ पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट को यह कहते हुए मुस्तरद किया कि वह गलत मालूमात और नाक़िस फ़हम पर मबनी है। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के इदारों को बजट 2023-24 के तहत पहले सहमाही की रकम जल्द जारी करने से इत्तफ़ाक़ किया है। अक़लियती इदारों के सदुरनशीन ने बजट की अदम इजराई के सबब स्कीमात पर अमल में दुश्वारियों से चीफ मिनिस्टर ऑफिस को वाकिफ़ कराया। उन्होंने महकमा फाइनेंस के आला अहदेदारों से मुलाकात करके जारिया साल बजट के पहले सहमाही के बारे में नुमाइंदगी की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिनके पास अक़लियती बहबूद का क़लमदान है, उन्होंने महकमा फाइनेंस को अक़लियती इदारों की स्कीमात के लिए दरकार बजट की इजराई की हिदायत दी। तेलंगाना हज कमेटी, उर्दू एकेडमी व अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्कीमात पर अमलावरी में दुश्वारियों का सामना है। लोकसभा इंतख़ाबात के ज़ाब्ता अखलाक़ के नतीजे में महकमा फाइनेंस ने बजट जारी नहीं किया। बताया जा रहा है कि हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए दरकार बजट के पेश नज़र महकमा फाइनेंस ने दीगर अखराजात के बजट की इजराई को रोक दिया था। बताया जा रहा है कि तेलंगाना हज कमेटी के लिए बजट में 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। आज़मीन हज के इंतज़ामात के सिलसिले में मज़ीद 2 करोड़ की इजराई का फैसला किया गया। हज 2024 के कैंप और दीगर इंतज़ामात पर हज कमेटी ने तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। साबिक़ में हज कमेटी ने अखराजात की तकमील के लिए उर्दू एकेडमी से 1 करोड़ कर्ज हासिल किया था, जो आज तक अदा नहीं किए गए। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी को हज कमेटी तकरीबन 10 लाख रुपए बाकी है। खादिमुल हुज्जाज की रवानगी के सिलसिले में गुज़श्ता साल हज कमेटी ऑफ इंडिया को 60 लाख की अदायगी बाकी है। बजट की अदम इजराई के नतीजे में कमेटी के रोज़मर्रा के अखराजात में दुश्वारी का सामना है। दूसरी तरफ महकमा फाइनेंस ने गुज़श्ता मालियाती साल की तकमील पर उर्दू एकेडमी के बजट में शामिल 26 करोड़ 80,85,513 रुपये सरकारी ख़जाने में वापस कर दिए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने नई दिल्ली में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। लोकसभा इंतख़ाबात के बाद सोनिया गांधी से यह उनकी पहली मुलाकात थी। उत्तम कुमार ने सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में कायदे अपोजिशन ओहदे पर इंतखाब का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि कायदे अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी जमहूरियत, सेकुलरिज्म और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल से सोनिया गांधी को वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 ज़मानतों पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है। किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर 15 अगस्त से कबल अमलावरी का आगाज़ हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से अनक़रीब कर्ज मुआफ़ी के अहल किसानों के लिए रहनुमा ख़ुतूत जारी किए जाएंगे।
تلنگانہ میں پردیش کانگریس کے نئے صدر کے انتخاب کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کرتے ہوئے 7 جولائی سے قبل نئے صدر کے انتخاب کا مشورہ دیا۔ صدر پردیش کانگریس کے عہدے پر ریونت ریڈی کی 3 سالہ میعاد 7 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ نئے پی سی سی صدر کے عہدے کے لیے پارٹی میں کئی دعوے دار موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر قائدین نئی دہلی میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ صدارت کی دوڑ میں شامل ورکنگ پریزیڈنٹ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ تشہیری کمیٹی کے صدر نشین اور سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ نے بھی سونیا گاندھی سے ملاقات کی اور پارٹی صدارت پر BC طبقے سے تعلق رکھنے والے قائد کو مقرر کرنے کی درخواست کی۔ KC وینوگوپال اور دیپا داس منسی سے صدارت کے خواہش مند قائدین کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کے خطبے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نریندر مودی حکومت ابھی بھی خواب غفلت کا شکار ہے۔ ان کو حالیہ انتخابات میں مینڈیٹ نہیں ملا۔ ان کے پاس حکومت کی تشکیل کے لیے ارکان کی تعداد ضرور ہے، لیکن دیش کی سب سے زیادہ تائید اپوزیشن کو حاصل ہے۔ صدر جمہوریہ کے خطبے میں کہیں بھی لفظ اقلیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ مودی حکومت لفظ اقلیت کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اویسی نے کہا کہ ان اقلیتوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ جہاں پر SC ST BC الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہیں لفظ اقلیت کا کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ لوگ دستور کی بات کرتے ہیں تو دستور میں آرٹیکل 29-30 میں لفظ اقلیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اقلیتوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکول کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے گنجائش سے زیادہ طلبہ کو لے جانے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے جو صبح 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک اور دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک خصوصی مہم چلا رہے ہیں۔ اس دوران گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اور حالت نشے میں ڈرائیونگ کے علاوہ نابالغ بچوں کی ڈرائیونگ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی آٹو میں گنجائش سے زیادہ بچوں کو سوار کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ یہ خصوصی ٹیمیں اسکول انتظامیہ کے ساتھ اجلاس بھی منعقد کریں گی اور موٹر سائیکلوں پر زیادہ بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسکول کے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حیدرآباد کمشنر آف پولیس نے کمشنر کی ٹاسک فورس کے ساتھ کام کرنے والے ایک انسپکٹر کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کیا جو کہ راڈی شیٹرز کے ساتھ مبینہ تعلق اور کالا پتھر قتل کیس میں مشتبہ طور پر ملوث ہے۔ تحقیقات کا حکم اس وقت دیا گیا جب کچھ عہدیداروں نے حیدرآباد کے کمشنر کو بتایا کہ انسپکٹر کو علم تھا کہ قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ شالیونڈا پولیس نے گزشتہ ہفتے 28 سالہ فخر الدین کے قتل کے الزام میں 2 راڈی شیٹرز اسد اور انور سمیت 16 دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ قتل کے بعد یہ گینگ کالا پتھر اور چندولال برادری کے ارد گرد گھومتی رہی اور اپنے مخالفین کو ہتھیار دکھا کر دھمکیاں دیتی رہی۔ پولیس ذرائع کے مطابق انسپکٹر کے اسد کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں جب سے انسپکٹر ساؤتھ زون ٹاسک فورس میں بطور سب انسپکٹر کام کر رہا تھا۔ انسپکٹر اب تحقیقات کے لیے روزانہ حیدرآباد CP آفس کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسپیشل برانچ کے عہدیداروں نے حیدرآباد کمشنر پولیس آفس کو انسپکٹر کے متعدد راڈی شیٹرز کے ساتھ روابط کے بارے میں بھی مطلع کیا ہے۔